بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مخاطب ہوں اپنی کلاس پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ 6 سیمسٹر سے، اور ہمارے سبجیکٹ کا نام ہے آئیڈیالوجی اینڈ ڈائنامکس آف پالیٹکس ان پاکستان۔ آج جس ٹاپک سے متعلق ہم بحث کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے ایسٹ پاکستان کرائسس، یا دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈھاکہ فال کے نام سے بھی جو ہے ڈھاکہ فال 1971 کے نام سے بھی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل تھا، جس میں سے ایک کو ایسٹ پاکستان اور دوسرے کو جو ہے وہ ویسٹ پاکستان جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ لیکن 1971 میں جو ہے وہ ایسے واقعات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئے کہ جس میں جو ہے وہ انڈیا کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں الجھنا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے ایک حصے جس کو ہم مشرقی پاکستان کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں، اس کا جو ہے وہ پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنا اور بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرنا جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اس کے اسباب تو جو ہے وہ بہت سے ہیں، جس میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی بعض اوقات جو ہے وہ عوامی لیگ کا یا شیخ مجیب الرحمان کا جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کو لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ اس میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا نام لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ اس میں ہماری جو سیاسی قیادت تھی اس کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو ان سے بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ نام لیتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس بحث میں یا اس لیکچر میں جو ہے وہ بنیادی طور پر اس بحث کو جو ہے وہ فکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ مشرقی پاکستان کی جو علیحدگی تھی اس میں جو اسباب تھے وہ اسباب جو ہے وہ کون کون سے تھے، اور ان اسباب کی مدد سے جو ہے وہ ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ اس بات کا زیادہ بہتر انداز میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ کن عوامل کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سے جدا ہوا اور علیحدہ طور پر دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کی صورت میں جو ہے وہ ابھرا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی جو ہے وہ عملاً 1971 میں وقوع پذیر ہوئی، لیکن اس کے جراثیم بہت دیر سے موجود تھے جو عوامل اس تحریک کو پہلے تقویت دے رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلا جو کہا جاتا ہے سبب وہ ہے جی کہ دونوں بازوؤں کے درمیان فاصلہ، یا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان پایا جانے والا 1000 میل کا فاصلہ، یہ بنیادی وجہ تھی ان دونوں کے درمیان علیحدگی کی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ وہ مغربی پاکستان سے کم و بیش 1000 میل یا 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، اور درمیان میں دشمن ملک بھارت حائل تھا۔ اس طرح دونوں بازوؤں کے درمیان صرف سمندری اور فضائی رابطہ ہی جو ہے وہ ممکن تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ بیوروکریسی کا طرز عمل، رول آف بیوروکریسی۔ تشکیل پاکستان کے ساتھ ہی پاکستان میں اعلیٰ سرکاری ملازمین کو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا تھا۔ انگریزی دور اقتدار میں بیوروکریسی کی اہمیت یہ تھی کہ وہ انگریز حکمران کی مرضی کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورا کرتی تھی۔ بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد وہ خود حکمران ہو گئی۔ قائد اعظم انہیں عوام کا خادم بننے کی ہدایت کرتے رہے، لیکن متعدد اعلیٰ سرکاری ملازمین ایوان حکومت میں اتنے اہم مناصب پر فائز ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آقا سمجھنا شروع کر دیا، اور ان کا کردار بحیثیت مجموعی انگریز حکمران سے بھی بدتر ثابت ہوا۔ مثال کے طور پر ملک غلام محمد گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے 1935 کے ایکٹ میں گورنر جنرل کو دیے گئے اختیارات کو اس طرح استعمال کیا جس طرح شاید کوئی انگریز گورنر جنرل بھی نہ کرتا۔ بدقسمتی سے سی ایس پی کلاس میں پنجاب کی اکثریت تھی، اور مشرقی پاکستان سے متعلق بنگالی شروع میں ہی نہ ہونے کے برابر تھے۔ بعد میں بھی ان کی تعداد نسبتاً کم ہی رہی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ پروپیگنڈا اپیل کر گیا کہ مغربی پاکستان یا پنجاب والوں نے ہمیں کالونی بنا رکھا ہے اور ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ المختصر کہ ان بیوروکریٹس کے خلاف رد عمل جو ہے وہ مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا، اور نتیجہ علیحدگی کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد ہے جی کہ ہندوؤں کا غیر معمولی اثر و رسوخ۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی نہ صرف معیشت پر چھایا ہوا تھا بلکہ سرکاری ملازمتوں پر بھی اس کا قبضہ تھا۔ قانون دان اور مفکر بھی اسی طبقے سے متعلق تھے۔ ان کا تعلق انڈین نیشنل کانگریس سے رہا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پاکستان نیشنل کانگریس بنا لی تھی، لیکن دستور ساز اسمبلی یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ان کا طرز عمل کھلم کھلا اس حقیقت کا آئینہ دار تھا
کہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور اب بھی وہ بھارتی قیادتی کے اشاروں پر رقص کرتے ہیں۔ 4% آبادی جو معیشت پر چھائی ہوئی تھی، ذرائع ابلاغ پر بھی قابض تھی اور اپنے خیالات کے مطابق رائے عامہ تیار کر سکتی تھی، ایک طویل منصوبے کے تحت مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے کاٹنے میں کوشاں رہی اور وہ بالآخر اس میں کامیاب رہی۔ اس کے بعد ہے جی کہ معاشی پسماندگی۔ مشرقی بنگال ہمیشہ سے معاشی طور پر پسماندہ تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی پسماندگی کا سبب مغربی بنگال کا ہندو صنعت کار اور ہندو ذمہ دار ہے، جو مشرقی بنگال کے وسائل سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن خود چونکہ کلکتہ میں رہتا ہے اس لیے اس کی کمائی ڈھاکہ میں خرچ ہونے کی بجائے کلکتہ میں خرچ ہوتی ہے۔ تقسیم کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان اپنے وسائل خود استعمال کر سکیں گے، لیکن بدقسمتی سے مشرقی بنگال کے درمیان سرحد کو سیل نہ کیا جا سکا اور مغرب بنگالی ہندوؤں کے لیے بیک وقت دونوں صوبوں کا شہری رہنا ممکن تھا۔ وہ بلا تکلف مشرقی بنگال میں کمائی کرتے رہے، وہاں کے حالات پر اثر انداز بھی ہوتے رہے اور مغربی بنگال میں بھی ان کا مستقبل محفوظ رہا۔ وسیع پیمانے پر اسمگلنگ کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی معیشت کی تعمیر و نو خاصی مشکل ہو گئی۔ ان اسمگلروں کو جو سیاسی اثر و رسوخ حاصل تھا، اس کی وجہ سے پارلیمانی دور حکومت میں اسمگلنگ روکنے کا کوئی مؤثر انتظام نہ ہو سکا اور عوامی لیگ نے ہمیشہ اسمگلنگ آرڈیننس منسوخ کرنے پر ہی زور دیا۔ اس کے بعد ہے کہ تعلیم پر ہندو اساتذہ کی چھاپ۔ بدقسمتی سے بنگالی مسلمان ہمیشہ تعلیمی میدان میں ہندو سے پیچھے رہا تھا، اس لیے اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کی اکثریت اب بھی ہندوؤں پر مشتمل تھی، جس نے نئی نسلوں کو نظریہ پاکستان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا، ان میں بنگالی قومیت کے جذبات پیدا کیے اور انہیں پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کی راہ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ہے کہ سہروردی، بھاشانی اور فضل الحق کی سیاست۔ حسین شیخ سہروردی، مولانا بھاشانی اور مولوی فضل الحق کی سیاست۔ 1954 میں مسلم لیگ کی قیادت انتخاب ہار گئی اور متحدہ محاذ فضل الحق کی پارٹی اور عوامی لیگ نے ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے کے لیے ہندو ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کر دی۔ اس کوشش میں انہوں نے ملکی سیاست کے بارے میں وہی نقطہ نظر اختیار کر لیا جو ہندو اراکین چاہتے تھے، اور دونوں گروپس ایک دوسرے سے بڑھ کر علیحدگی پسندی کی بولی بولنے لگے۔ اس پر یہ کہ بھاشانی گروپ ابھرا، اس کے نتیجے میں جو علیحدگی کے مقصد میں باقی سب سے زیادہ مخلص تھا۔ اس طرح کرسی کے حصول کے لیے سیاستدانوں نے اسی کرسی کے پائے توڑنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ بنگالی زبان کا مسئلہ۔ قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بارودی سرنگ بنگالی ہندو نے بچھائی وہ زبان کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے قائد اعظم ہی کے دور میں بنگالی کے حق میں مظاہرے شروع کر دیے تھے، لیکن قائد اعظم کے غیر معمولی اثر و رسوخ اور عوام کے ذہن پر مضبوط گرفت نے ان کی زندگی میں اس شوشے کو زیادہ پنپنے کا موقع نہ دیا۔ ان کے جانشینوں کی نااہلی سے یہ مسئلہ کئی سال تک لٹکا رہا اور بالآخر مرکزی سیاستدانوں نے بنگالی کو دوسری قومی زبان بھی جو ہے وہ مان لیا اور اس تحریک کے نتیجے کے طور پر نفرت کے بیج بھی جو ہے وہ بو دیے گئے۔ صوبائی تعصبات اور دستور سازی۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد چاہیے یہ تھا کہ 1.5-2 سال کے اندر ملک کا دستور یا کانسٹیٹیوشن تیار ہو جاتا تاکہ قومی اتحاد کے جو جذبات تحریک کے دوران پیدا ہوئے تھے وہ قائم ہوتے اور بنیادی مسائل پر زیادہ اختلافات پیدا کیے بغیر دستور سازی مکمل ہو جاتی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب بھارت میں دستور کا خاکہ تیار کیا گیا تو ہمارے یہاں قرارداد مقاصد پر غور شروع ہوا اور بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی عبوری رپورٹ نے صوبوں کی نمائندگی کے مسائل کی ایسی بحث چھیڑ دی جو ملک کے 2 لاکھ توڑنے تک جاری رہی۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی، لیکن وہ پاکستان میں شامل 5 میں سے 1 یونٹ تھا۔ وہاں کے سیاستدانوں نے دکان سیاست چمکانے کے لیے نہ صرف ایوان زیری میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی کا تقاضا کیا بلکہ ایوان بالا میں بھی اسی فارمولے پر زور دیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا فارمولہ تیار ہوتا رہا جس پر بنگالی اور پنجابی سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ رسا کشی کرتے رہے۔ اسی رسا کشی کے دوران آخر رسا ٹوٹ گیا اور ملک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ ایوبی دور میں مشرقی پاکستان میں جس سیاستدان نے ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی وہ شیخ مجیب تھا، جس نے اپنے مشہور 6 نکات کو مشرقی پاکستان کے تمام مسائل کا حل قرار دیا۔ 6 نکات کا لب لباب یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستیں بنا دیا جائے اور ان کی کمزور سی فیڈریشن قائم کر دی جائے۔ اس منصوبے پر صوبائی خود مختاری کا حسین جامہ ڈال دیا گیا اور مشرقی معاشی بدحالی سے پسے ہوئے عوام کو یقین دلایا گیا کہ جب تک مغربی پاکستان کی معاشی غلامی ختم نہیں ہوتی تو وہ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ اس طرح آخری سین کے لیے اسٹیج تیار ہونے لگی۔ بھارتی حکومت کی مسلسل مداخلت۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے منصوبے پر سالوں تک متواتر کام کیا، اس لیے ایک
اسے دونوں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، اور سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اپنی عظیم تر روایات کی وجہ سے اس کے توسیع پسندانہ منصوبوں کے راستے میں حائل تھا۔ وہ بھارت کو جنوبی مشرقی ایشیا کی عظیم طاقت بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ نیز کشمیر کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے بھارتی قیادت کے نزدیک پاکستان کو مناسب سائز پر تراشنا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا بھارت کا ہائی کمشنر مقیم ڈھاکہ ہندو آبادی کے ذریعے پاکستان کی سیاست پر مستقل طور پر اثر انداز ہوتا رہا۔ 1970 کے انتخابات میں علاقائی جماعتوں کی کامیابی۔ 1970 کے انتخابات میں یحییٰ حکومت نے جس LFO کا اعلان کیا تھا، اس پر عمل کروانے میں یحییٰ خان اتنے سنجیدہ نہ تھے۔ مستقبل میں صدارت کے حصول کی خاطر وہ بعض سیاستدانوں کے ساتھ ترجیحاً سلوک کرتے تھے، طے شدہ امور کو دوبارہ زیر بحث لاتے تھے اور نازک صورتحال کو نازک اور پیچیدہ تر بنا دیتے تھے۔ چنانچہ لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے اسلام کی مخالفت بھی ہوئی، صوبائی خود مختاری کے نام پر ملک کے حصے بکھرے کرنے کی باتیں بھی ہوئی، صوبائی عصبیت کو ہوا بھی دی گئی۔ چنانچہ انتخابات میں تمام صوبوں میں علاقائی جماعتوں نے کامیابی حاصل کی، اسلام پسند باہمی انتشار کا شکار ہو گئے، اور دونوں کی کثیر تعداد حاصل کرنے کے باوجود اسمبلی میں ان کی نشستوں کی تعداد برائے نام رہی۔ سندھ اور پنجاب میں بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی، جبکہ سرحد بلوچستان میں ولی خان کی نیب اور جمعیت علماء اسلام ہزاروی گروپ کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ لیکن مغربی پاکستان کی ان جماعتوں کو مشرقی پاکستان میں کوئی کامیابی مقبولیت حاصل نہ تھی، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی نے وہاں امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے تھے۔ مشرقی پاکستان میں مجیب کی عوامی لیگ جیتی، جو مغربی پاکستان میں اپنا وجود تک بھی جو ہے وہ نہ رکھتی تھی۔ اس کے بعد ہے جی کہ بھٹو مجیب اختلافات۔ ان دنوں کثرت صدارت سازشوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ نئی اس قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اقتدار بھٹو کو منتقل کیا جاتا۔ جناب بھٹو نے دوسری اکثریتی جماعت کا تصور پیش کر کے اقتدار پہ اپنا حصہ مانگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یحییٰ خان کی آشیرواد بھی حاصل تھی، چنانچہ انہوں نے 3 مارچ 1971 کے اجلاس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تو یحییٰ خان نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ اگرچہ بظاہر وہ اختلافات طے کرنے کے لیے مجیب بھٹو مذاکرات کا بھی اہتمام کرا رہے تھے، لیکن ادھر تم ادھر ہم کے منطقی نتائج کو وقوف پذیر ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے کوئی مؤثر قدم نہ اٹھایا۔ اسلام کی بجائے سوشلزم۔ پاکستان اسی وجہ سے وجود میں آیا تھا کہ مسلمان قوم اسلام کے اصولوں کے ذریعے نہ صرف اپنے مسائل حل کرنا چاہتی تھی، بلکہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ انسانی مسائل کا صحیح حل اسی نظام میں ہے جو خالق کائنات کا تخلیق کرتا ہے۔ لیکن 1970 میں جو جماعتی انتخابات جیتی وہ اسلام کی نہیں سوشلزم کی علمبردار تھی۔ وہ مسلمان عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اسلامی سوشلزم کی اصطلاح بھی استعمال کرتی تھی، جیسی عربوں نے عرب سوشلزم کی اصطلاحات جو ہے وہ گڑھ رکھی تھی۔ لیکن اس سے ان کی مراد ایسا ملغوبہ تھا جس میں سوشلسٹ نظام کے ساتھ نماز روزے کی اجازت بھی جو ہے وہ دے دی جائے۔ اس کے بعد جو اور مختلف وجوہات مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنی، ان میں صوبائی انتظامیہ کا رویہ، ٹکا خان کی فوجی کارروائی، گنگا طیارے کا اغوا، بڑی طاقتوں کی سازشیں، روس بھارت کے درمیان ہونے والا معاہدہ، اندرا گاندھی کا کامیاب دورہ یورپ و امریکہ، اور بھارت کی ہونے والی فوجی مداخلت، اور سلامتی کونسل میں جو ہے وہ پاکستانی وفد کا طرز عمل بھی جو ہے وہ شامل تھا۔ یہ وہ اسباب تھے جو بنیاد بنے کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کی صورت میں جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ نمودار ہو جائے۔ اس میں بہت سے جو ہے وہ مقامی طور پر بھی جو ہے وہ ہونے والی سازشیں بھی شامل تھی، بین الاقوامی طور پر مختلف طاقتوں کا عالمی کردار بھی جو ہے وہ اس میں شامل تھا، اور اس میں جو ہے وہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب سے ہونے والی غلطیاں بھی جو ہے وہ شامل تھی، جس نے بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک اچھے خاصے ملک کو جو کہ پاکستان کہلاتا تھا اور عالم اسلام میں جو ہے وہ ایک دل کی حیثیت رکھتا تھا، اور آج بھی جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن اس کی حیثیت کو، اس کی بڑی حیثیت کو جو ہے وہ کمزور کیا گیا، اس کو 2 ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے جو کہ مشرقی پاکستان کی صورت میں ہم سے علیحدہ ہوا، وہ آج بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن الحمدللہ باقی بچا ہوا پاکستان، یا جو اس وقت جو مغربی پاکستان تھا اور آج پاکستان کہلاتا ہے، وہ اب بھی جو ہے وہ دنیا میں ایک معتبر اسلامی ملک کے طور پر جو ہے وہ موجود ہے، اور اپنا کردار بفضل خدا جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ عالمی سیاست میں اور عالم اسلام میں بھی جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔
वस्सलाम।